بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان ثمرات کا بیان ہے۔ گزشتہ درس میں ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ کاشفہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے ثمرات کو پیچھے ہم نے بیان کیا، اور اس کے بعد ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان کے ثمرات ہیں۔ آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب نما اور فائدے کی صورت میں ایک ثمرہ ہے جو بیان ہوگا، اور پھر فسخ کی صورت میں ان دو کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان ثمرے کا بیان ہے۔ پھر فسخ کی صورت میں بعض فقہا کا ایک مخالف بیان موجود ہے، اور اس کا نقد شیخ انصاری فرماتے ہیں اس کو بیان کریں گے، لیکن ان تمام مطالب سے پہلے ایک مطلب جو سابقہ درس سے باقی رہا وہ کشف حکمی کا ضابطہ ہے۔ درواقع آج اس کشف حکمی کے ضابطے اور معیار کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر مطالب کی طرف بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں آغا اس کشف حکمی کے ضابطے کو یوں بیان کرتے ہیں۔ پیچھے بحث چل رہی تھی ہماری کہ کشف حقیقی اور کشف حکمی کے درمیان جو ثمرہ تھا وہ بیان ہوا تھا، وہ جو پیچھے مثال بھی پیش کی گئی، اور آغا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَضَابِطُ الْكَشْفِ الْحُکْمِ، کشف حکمی کا ضابطہ اور معیار کیا ہے۔ یہاں آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کشف حکمی کے ضابطے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الحکم بعد الاجازت بترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد، کہ یعنی حکم کرنا اجازت کے بعد تمام ان آثار کے ترتب کا جو ملکیت مشتری کے ہیں من حین العقد، یعنی عقد سے وہ چیز جو مشتری کی ملکیت میں آتی ہے اس کے آثار کو مترتب کرنا اور ان آثار کے ترتب کا حکم کرنا، یہ کشف حکمی میں ہوتا ہے۔ جیسا پیچھے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ کشف حکمی میں ہم آثار کو مترتب کرتے ہیں، چونکہ وہ عین تو اس مشتری کی ملکیت میں نہیں آتی اجازت سے پہلے، لیکن اس اجازت کے بعد ان تمام آثار کو مرتب جو ہے کیا جاتا ہے، مترتب جانا جاتا ہے، اور مشتری کے حق میں ان آثار کی ترتیب کا حکم کیا جاتا ہے۔ بس فَإِن تَرَتَّبَ شَيْءٌ مِّنْ آثَارِ مِلْکِیَتِ الْمَالِکِ قَبْلَ اِجَازَتِهِ، اگر کوئی چیز آثار ملکیت مالک سے مترتب ہوتی ہے اس مالک کی اجازت سے پہلے، كَإِتْلَافِ النِّمَا وَنَقْلِهِ، جیسے مثال کے طور پہ جو اس چیز کا فائدہ ہے وہ حاصل ہوا اور مالک اصلی نے اسے تلف کر دیا، وَنَقْلِهِ، یا اس نے آگے جو ہے اس کو منتقل کر دیا، البتہ ولم ینافی الاجازہ، لیکن اگر وہ اجازت دیتا ہے اس معاملے کو تو وہاں پر اس کے یہ جو کام ہیں وہ منافی نہیں ہے اجازت کے، چونکہ اجازت دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ان آثار کو مشتری کے حوالے کر دیا جائے گا، تو وہاں پر قابل تسلیم ہے وہ چیز، لہٰذا اجازت سے منافی نہیں ہے۔ تو فَإِن تَرَتَّبَ شَيْءٌ مِّنْ آثَارِ مِلْکِیَتِ الْمَالِکِ قَبْلَ اِجَازَتِهِ، اس کی اجازت سے پہلے مالک کی ملکیت کے آثار میں سے کوئی چیز اگر مترتب ہوتی ہے تو جمع بینہ و بین مقتضی الاجازہ بالرجوع الی البدل، تو وہاں پر جمع کیا جائے گا اس کے درمیان اور اس اجازے کے مقتضا کے درمیان کہ بالرجوع الی البدل، جس کے اندر جو ہے وہ یعنی اگر اس مالک اصلی نے اجازہ کر دی تو یہاں پر عین چونکہ ملک مشتری ہو جاتی ہے، اور مالک وہاں پر پھر ضامن بن جاتا ہے ان تمام آثار اور نماعات کا کہ جس کو اس نے تلف کر دیا ہے، اور مشتری کو اس کا بدل جو ہے وہ دے دے گا، تو یہ جمع کیا جائے گا۔ چونکہ مقتضی الاجازہ یہ ہے کشف حکمی کی صورت میں کہ آثار کو مشتری کے حق میں مترتب جانا جائے، اور اگر اس نے اس نما کو تلف کر دیا ہے تو وہ ضامن قرار پائے گا، یوں جو ہے وہ جمع کیا جائے گا ان دو کے درمیان۔ اور وَإِن نَافَعَ الْإِجَازَةَ، لیکن اگر وہ اطلاف اور وہ نقل جو مالک اصلی نے انجام دیا اجازت سے پہلے اس چیز کے آثار کے متعلق اگر یہ منافی اجازت ہے، كَإِتْلَافِ الْعَيْنِ، کہ خود عین کو اس نے تلف کر دیا عقلاً اور شرعاً، یعنی یہ اجازے کے منافی ہو عقلی اعتبار سے بھی یا شرعی اعتبار سے بھی، کالعتق عقلی اعتبار سے جیسے عین تلف ہو چکی ہے تو عقلاً اجازت سے منافی ہے، اور شرعاً کالعتق، یہ شرعاً مثلا جیسے عتق آزاد کر دینا، تو یہاں پر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ معاملے فضولی کو اگر اجازہ کرتا ہے تو وہ جو پہلے تلف کر چکا ہے عین کو
جو ہے یا مثلا جہاں پر وہ آزاد کر چکا ہے اس بندے کو، اس غلام کو، تو یہاں پر اجازے کے منافی ہے یہ عقلاً اس مورد میں اور شرعاً اس مورد میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِن نَافَعَ الْإِجَازَةَ فَاتَ مَحَلُّهَا، اگر اجازے کے منافی ہو تو پھر اس کا محل فوت ہو جاتا ہے، چونکہ عین اب قابل برگشت نہیں ہے اس مالک کی ملکیت میں کہ وہ آ کے پھر تسلیم کرے، حوالے کرے مشتری کو۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو جائے گا اس کا محل، اور معاملہ جو ہے وہ قابل اجازہ نہیں رہے گا۔ مع احتمال رجوع الی البدل، البتہ احتمال موجود ہے یہاں پر بھی کہ بدل کی طرف یہ بات پلٹے، یعنی وہ اجازہ صحیح ہوگا، اجازہ اگر دے گا تو معاملہ اجازہ اس کا دینا صحیح ہوگا، اور مالک جو ہے عین کا بدل جو تلف ہو چکی ہے مشتری کے حوالے کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وسیجی، اور ان قریب یہ مسئلہ آگے بیان ہوگا کہ یہ احتمال رجوع الی البدل کا آیا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو اس طرح کشف حکمی کا ضابطہ جو پیچھے درس میں رہ گیا تھا وہ یہاں پر بیان ہوا۔ اس کے بعد کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان ثمرات کو بیان کرتے ہوئے آگا نما اور فائدے کی صورت میں جو ثمرہ مترتب ہوتا ہے کشف اور نقل کے درمیان، اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ان ثمرات کے مختلف موارد میں سے ایک مورد یہی ہے، لذا فرماتے ہیں کہ ثم انہم ذکروا للثمرۃ بین الکشف والنقل مواضع، کہ علماء فقہا نے بیان کیے ہیں کشف اور نقل کے درمیان ثمرات کو، کچھ مواضع کو، ثمرے کے لیے موارد کو بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مورد جو ہے منہا النما، نما ہے کہ جہاں پر وہ عین جس کو فضولی نے آگے منتقل کیا ہے بے فضولی سے، اور وہ نما رکھتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ، فائدہ، ثمرہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ نما ایک صورت بیان کی گئی ہے کشف اور نقل کے درمیان ثمرات کی۔ کس طرح سے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ عَلَى الْكَشْفِ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ لمن انتقل الیہ العین، فرماتے ہیں کہ اگر ہم کشف قائل ہو جاتے ہیں تو کشف کے بنیاد پر بقول مطلق، یعنی کشف بقول مطلق، کہ چاہے وہ جو کشف ہے حقیقی کی دونوں صورتیں ہوں، جہاں پر نفس اجازت شرط ہے، جہاں پہ عنوان تعاقب اور لحوق کو شرط قرار دیا گیا، اور اس طرح کشف حکمی، ان تمام موارد میں اگر آپ کشف کے قائل ہوتے ہیں تو تمام ان موارد کی صورت میں لمن انتقل الیہ العین، یہ نما کس کا ہے؟ اس کا ہوگا جس کی طرف عین منتقل ہوا ہے، چونکہ یہاں پر کشف حقیقی صورت میں وہ عین کس کی ملکیت ہے؟ اسی مشتری کی ملکیت ہے، طرف اصیل کی جو معاملے میں ہے اس کی ملکیت ہے۔ وَعَلَى النَّقْلِ لِمَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ، اور نقل کی بنیاد پر یہ منتقل ہوگی جو ہے یعنی اس سے اس کی چیز ہوگی کہ انتقلت عنہ، جس سے منتقل ہوئی ہے، یعنی عین جس سے منتقل ہوئی ہے طرف اصیل کی طرف، اس مشتری کی طرف، یعنی جو مالک اصلی ہے اس عین کا، فرماتے ہیں کہ یہ نما اسی مالک اصلی کا قرار پائے گا۔ تو یہ ایک ثمرہ ہے کشف اور نقل کی صورت میں کہ اگر آپ کاشفیت کے قائل ہیں تو پھر آپ مشتری کے حوالے کریں گے اس نما کو، اور اگر آپ ناقلیت کے قائل ہیں تو پھر مالک اصلی جو اس مبی کا ہے وہ جا کر اس کا مالک قرار پاتا ہے۔ وَلِلشَّهِيدِ الثَّانِي فِي الرَّوْضَةِ عِبَارَةٌ، البتہ یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ شہید ثانی کی ایک عبارت ہے کتاب اللمع کے اندر کہ جو مورد بحث قرار پائی ہے اور مورد توجیہ قرار پائی ہے۔ یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ توجیہ المراد منہا کما فعلہ بعض اولا من توجیہ حکم ظاہرہا کما تکلفہ آخر، کہ اس شہید کی عبارت کے مقصود کی توجیہ کرنا، جیسے کہ بعض بزرگان نے مقصود کو موجہ کیا ہے، اولا ہے اس کے ظاہر کے حکم کی توجیہ سے، کما تکلف آخر، جیسے کہ بعض نے اس طرح تکلف کیا ہے، وہ مراد کی توجیہ بہتر ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی توضیح دے دوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اجازے کے شہید اس طرح عبارت رکھتے ہیں لمع میں کہ اگر ہم کاشفہ ہونے کے قائل ہیں تو فرماتے ہیں کہ نما جو منفصل ہے اس مبی کا وہ مشتری کی ملکیت ہے، اور جو سمن کا نما ہے وہ بائع کا ہے، یعنی جو مالک اصلی ہے مبی کا مراد وہ ہے۔ اور اگر آپ ناقلہ کے قائل ہیں تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ سمن اور مسمن دونوں کا نما مالک مجیز کا ہے۔ اب یہاں پر عبارت بظاہر تو خلاف قواعد نظر آتی ہے، کیسے جو ہے وہ سمن اور مسمن دونوں کا نما مالک مجیز جو اس مبی کا اصل مالک ہے اور اجازت دینے والا ہے اس کی ملکیت میں چلا جائے، سمن کا نما بھی اسی کی ملکیت میں جائے، مسمن کا نما بھی اس کی ملکیت میں جائے، یہ تو عوض اور معوض کا اجتماع ہو جائے گا مل کے واحد میں۔ تو عبارت تھوڑی سی یوں پیچیدہ ہے، مورد بحث قرار پائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد کی توجیہ بہتر ہے اس کے ظاہر کے حکم کی توجیہ سے۔
ظاہر کے حکم کی توجیہ کیا کی گئی؟ صاحب مفتاح الکرامہ نے کلم مجیز کو اس عبارت میں اپنے ظاہر پہ رکھا اور اس کا جو حکم تھا اس کی توجیہ کی، اور کہا کہ نما جو نمائے مبی ہے وہ مالک مبی کا ہوگا جب وہ اجازہ دیتا ہے، اور یعنی جب تک وہ اجازت نہیں آتی البتہ تو وہ مبی کا جو نما ہے وہ مالک کا ہے، اور بالطب چونکہ مبی اس کی ہے تو مالک اسی کے نما کا مالک رہے گا۔ نمائے سمن جو ہے وہ بھی اسی مالک مبی کا ہی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ خود مشتری نے اسے جو ہے کیا کر دیا ہے، مسلط کر دیا ہے اپنے سمن پر۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی یعنی مجیز کو ظاہر پہ رکھتے ہوئے اس کے حکم کی توجیہ یوں کی انہوں نے کہ مالک جو ہے مبی کا وہی نمائے مبی کا مالک ہے چونکہ اس نے اجازت اس کی طرف سے نہیں آئی، وہی نمائے سمن کا مالک ہے چونکہ مشتری نے اس کو مسلط کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، مراد کی توجیہ زیادہ اولا ہے اس حکم کی توجیہ سے۔ مراد کی توجیہ یعنی کیا؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ اصلاً اس عبارت کے اندر جو مجیز کا کلمہ استعمال ہوا ہے اس سے مراد جو ہے وہ ایک جن سے مالک ہے، کہ یہاں پر یہ مورد شہید کا وہاں ہے جہاں پر دونوں بائع اور مشتری فضولی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر مجیز بھی دو قرار پائیں گے، ایک جو مبی کا مالک ہے، ایک جو سمن کا مالک اصلی ہے۔ پھر یہاں پر آقا نے کہا کہ اگر وہ دونوں اجازت دیتے ہیں تو اجازت کی صورت میں جب کہا کہ سمن اور مسمن مجیز کا ہے تو مراد یہ ہے کہ مجیز کا ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ یہ مجیز جن سے مجیز مد نظر ہے، اور یہاں پر جن سے مجیز کے اعتبار سے اس سے مراد مالک مبی بھی ہے اور مالک سمن بھی ہے، تو سمن اور مسمن دونوں مالک مجیز ہیں، یعنی نما جو مسمن کا ہے وہ کس کا ہو جائے گا، کہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ جو سمن کا نما ہے چونکہ وہ دونوں اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد جو مبی کا نما ہے وہ مالک اصلی جو مبی ہے اس کا ہوگا، اور جو سمن کا نما ہے وہ مالک سمن کا ہوگا، کہ یہ اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ مشکل نہیں رکھتا، یعنی جب وہ اجازت نہیں دیتے تو یہ ان کا نماعات جو ہے وہ ان کے مجیز کی مالکیت میں آ جاتے ہیں۔ تو عبارت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ نمائے سمن اور مسمن دونوں مالک مجیز کے ہیں تو اس صورت میں مراد کی توجیہ کی آقا نے کہ اس صورت میں کہ آپ یہاں مجیز کو بطور عام دیکھیں کہ جس کا اطلاق مالک مبی اور مالک سمن دونوں پہ آ رہا ہے، سمن اور مسمن مجیز کا ہے، یعنی سمن کا نما مشتری اور مسمن کا نما اس مالک مبی کا ہے، یوں جا کے آپ مراد کی توجیہ کریں۔ تو اس طرح یہ توجیہ مراد کی زیادہ اولویت رکھتی ہے بقول آقا کے۔ اس کے بعد آقا دوسرے ثمرے کو بیان کرتے ہیں کہ وَمِنْهَا، انہی ثمرات میں سے ایک ثمرہ ان فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازت الاخر، کہ جب اصیل جو طرف معاملے میں اصیل شخص مشتری وہ آ کر مثلا فسخ کرتا ہے اس سے پہلے لانشائه، یعنی اپنی انشاء کو فسخ کرتا ہے قبل اجازت الاخر، اس سے پہلے کہ دوسرا شخص جو مالک ہے وہ آ کر اجازت دے، تو اس کا یہ فسخ کرنا کیا ہے؟ مبطل له القول بالنقل، قول بالنقل کی صورت میں اس انشاء کو باطل کرنے والا ہے دون الکشف، لیکن کشف کی صورت میں یہ باطل نہیں کرے گا۔ بمعنی انہو لو جعلناہا ناقلتاً، اگر آپ نے اس اجازے کو ناقلہ قرار دیا تو کانا فسخ الاصیل کا فسخ الموجب قبل قبول القابل، تو وہاں پر اصیل کا فسخ کرنا کیسا ہوگا؟ اس موجب کے فسخ کی طرح ہوگا جو قابل کے قبول سے پہلے آ کر اپنے ایجاب کو لغو کرتا ہے، فسخ کرتا ہے، فی کونہ ملغیا انشاء سابق، اس عنوان سے کہ وہ اپنی انشاء سابق کو ملغا قرار دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ابھی عقد مکمل ہی نہیں ہوا جو سبب تام ہے، اور وفو بالعقود کی وجہ سے وقت لازم نہیں ہوگا چونکہ ابھی ایجاب جاری ہوا تھا اور قبول سے پہلے اس نے آ کر اس کو لغو کر دیا۔ تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ فسخ جاری ہوتی ہے وہاں پر ایک ثمرہ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں تو پھر وہ مبطل ہے، بخلاف لو جعلت کاشفۃ، برخلاف اس سے کہ جب آپ اسے کاشفہ قرار دیں تو فإن العقد تام من طرف الاصیل، یہاں پر وہ عقد جو ہے تام ہے طرف اصیل کی جانب سے، غایت الامر تسلط الآخر لفسخ، مگر یہ کہ دوسرا جو ہے وہ اس کے فسخ پر مسلط ہے، یعنی یہاں پر عقد تمام ہو جاتا ہے اور طرف اصیل کی جانب سے وہ فسخ نہیں کر سکتا، جس طرح نقل کی صورت میں وہ فسخ کر رہا تھا تو مبطل ہو رہا تھا، یہاں پر جو ہے وہ طرف اصیل کی طرف سے بھی عقد تمام ہے۔ نہایت یہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے فسخ پر مسلط ہے
کہ اس کو فسخ جو ہے وہ کر سکتا ہے، یہ تسلط اسے حاصل ہے۔ یعنی جو مالک اصلی ہے وہ حق فسخ رکھتا ہے کہ معاملے کو امضاء کرے یا رد کرے، لیکن مشتری کی جانب سے جو طرف اصیل ہے وہاں پر اس کی جانب سے عقد جو ہے وہ تام ہے۔ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَسَالَمُ عَلَيْهِ مِنْ جَوَازِ إِبْطَالِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِإِنشَائِهِ قَبْلَ إِنشَاءِ صَاحِبِهِ۔ یہ جو بات ہم نے کی، آگے فرماتے ہیں کہ یہ مبنی ہے اس بات پر کہ فقہا اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ کیا کون سی بات پر، کہ جائز ہے دو متعاقدین میں کسی ایک کا باطل کر دینا اپنی انشاء کو دوسرے کی انشاء سے پہلے، بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکہ جو ہے وہ صحت عقد کی شرط کے تحقق سے پہلے، کالقبض فی الہبۃ والوقف والصدقہ، جیسا کہ مثلا ہبے اور قبض اور وقف اور صدقے کے اندر قبض جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے صحت عقد کی شرط جو ہے، یعنی صحت عقد کے لیے، اور وہاں پر قبض شرط ہوتی ہے، تو اس شرط کے تحقق سے پہلے یہ فسخ جو ہے وہ ابطال جو ہے وہ درست ہے۔ جب آپ اس پر بنا رکھتے ہوئے ہم نے سابقہ بات کی کہ وہاں پر طرف جو ہے وہ ایجاب کے بعد قبول سے پہلے فسخ کر سکتا ہے، اور ناقلہ کی صورت میں بھی اس طرح فسخ جو ہے وہ مبطل قرار پائے گی، اور کاشفہ میں آپ یہ فسخ نہیں کر سکتے، یہ اس بنا پر ثمرہ تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فلا یرد ما اعترضه بعض، اس پر وہ جو بعض فقہا نے اعتراض کیا ہے اس کو مورد اعتراض قرار دیا ہے، ان کا وہ اعتراض وارد نہیں ہے، اور وہ اعتراض کیا کیا انہوں نے کہ من منع جواز الابطال القول بالنقل، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بات درست نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ قول بالنقل کی صورت میں بھی ابطال جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ معللا، یہ علت دیتے ہوئے کہ بأن ترتب الاثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الاخر من احکام الوضع ہے، کیونکہ اثر جو کہ نقل و انتقال ہے اس کا ترتب جزء سبب پر، جزء سبب یہاں پر مراد وہی عقد ہے کہ جو فضولی اور طرف اصیل کے درمیان واقع ہو چکا ہے، اس پر اثر کا مترتب ہونا اس کے بعد، یعنی بعد انضمام الجزء الاخر، جزء آخر یعنی اجاز مالک کے منظم ہونے کے بعد، یہ من احکام الوضع ہے، یہ کس کے احکام میں سے ہے؟ یعنی نقل و انتقال جو ہے احکام وضعی میں سے قرار پاتا ہے، یہ ترتب اثر احکام وضعی میں سے قرار پاتا ہے، اور لا مدخل لاختیار المشتری فیہ، اس کے اندر مشتری کے اختیار کو دخالت حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اجازت کے ناقلہ ہونے کے قائل ہیں تو اس صورت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مشتری کو اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر اس اثر کو رد کر دے، یعنی معاملے کو فسخ کر دے اور آپ اس کے اس فسخ کو مبطل عقد قرار دے دیں، نہیں، اثر جو مترتب ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ لیکن آغا شیخ انصاری اس کے اندر اشکال فرماتے ہیں کہ وفیہ ان الکلام فی ان عدم تخلل الفسخ بین جزء السبب شرط، فرماتے ہیں کہ دیکھیں سبب کے دو جز کے درمیان فسخ فاصلہ نہ ہو یہ شرط ہے، یعنی ترتب اثر کب ہوگا؟ جب یہ فسخ فاصلہ قرار نہ پائے۔ فانضمام الجزء الاخر من دون تحقق الشرط غیر مجتن فی وجود المسبب، یعنی دوسرے جز کا ضمیمہ ہونا شرط کے تحقق کے بغیر مسبب کے وجود میں کفایت نہیں کرتا، یعنی اثر کے حصول میں شرط کے تحقق کے بغیر دوسرے جز کا انضمام فائدہ مند نہیں ہے۔ یعنی اگر یہاں پر فسخ بیچ میں اگر فاصلہ آ جاتا ہے تو شرط حاصل نہیں ہوتی، اب اگر اجازہ آ جائے تو وہ فائدہ مند قرار نہیں پائے گی، لہٰذا اگر اجازہ آتی ہے دوسرا جز ضمیمہ ہوتا ہے اور وہ مفید قرار پائے، یہ تب ہے جب شرط تحقق پیدا کرے۔ شرط کیا ہے کہ فسخ بیچ میں فاصلہ قرار نہ پائے۔ فالاولا فی سند المنع، آپ یہ جو من کر رہے ہیں جواز ابطال کو نقل کی صورت میں، آپ اپنے اس قول میں یعنی من کی سند میں دلیل میں بہتر ہے کہ آپ کیا بیان کریں؟ دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ، بہتر یہ کہ آپ اس من کی دلیل اور سند میں اس احتمال شرطیت کو دفع کریں کہ فسخ کے فاصلہ واقع نہ ہونے کی جو شرط ہے اس کا جو احتمال ہے وہ دفع کریں۔ آپ کس سے؟ باطلاقات صحت العقود ولزومہا، یعنی آپ کہیں کہ صحت عقود اور لزوم جو ہے عقود کے اطلاقات جو ہیں وہ چونکہ عمومیت رکھتے ہیں، چاہے فسخ فاصلہ ہو چاہے نہ ہو، معاملے فضولی جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا، لہٰذا بیچ میں فسخ کے فاصلہ نہ ہونے کی شرط کا جو احتمال ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ یوں آ کر اس شرطیت عدم تخلل فسخ کے احتمال کو دور کریں اطلاقات کے ذریعے، تب آپ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس اطلاقات کے ذریعے اس کو رد کریں، اور آپ کہیں کہ ہمارے پاس تخصیص پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اجماع بھی جو بیان ہوا مشکوک ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ولا یخلو عن اشکال، یہ بات اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی اس احتمال شرطیت عدم تخلل فسخ کو دفع کرنا یہ خالی از اشکال نہیں ہے، چونکہ یہاں پر فسخ کے بعد اصلاً شک جو ہے
آپ کرتے ہیں کہ عقد صدق کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو یہاں پر آپ عام اور اطلاق، یعنی اگر فسق آ جاتا ہے تو آپ شک کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور آپ اطلاقات سے تمسک کرتے ہیں، تو یہ تمسک بے عام ہوگا، تمسک بے اطلاق ہوگا شبہ مصداقیہ کے مورد میں، اور یہ درست نہیں، اصول کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا آقا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں، فسق کی صورت میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ثمرہ یہاں پر مترتب ہوتا ہے، کشف حقیقی کے تمام صورتیں ایک طرف اور نقل کی صورت جو ہے وہ ایک طرف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔